بسم اللہ الرحمن الرحیم. دبنگ کے ساتھ فیاض الحسن چوہان حاضر خدمت ہے. پاکستان میں اس وقت سب سے اہم ڈسکشن اور سب سے اہم گفتگو گلی گلی محلے محلے کوچا کوچا کریا کریا گاؤں گاؤں بستی بستی محلوں میں نائیوں کی دکانوں پہ تھڑوں پہ ڈرائنگ روموں میں ہر جگہ ایک ہی ڈسکشن ہے کہ بانی تحریک انصاف کا کیس ملٹی کورٹس میں چلنا چاہیے یا سول کورٹس میں. ہر کوئی اپنے اپنے انداز سے اس کے اوپر دلائل دے رہا ہے. لیکن آج میں آپ کو بریکنگ دے دوں کہ بانی تحریک انصاف نے خود کہہ دیا ہے کہ جناب یہ کیس ملٹری کورٹس میں چلنا چاہیے. یہ کیسے کہا؟ اور پھر اس کے ساتھ ان کے پیچھے غزل خواں ہوتے ہوئے ساری لیڈرشپ مراد سعید لطیف کھوسا سارے کے سارے اس حق میں ملٹری کورٹس کے حق میں کیا کیا بیان دے رہے ہیں یہ ذرا آپ سنیں اور آپ کے 14 طبق جو ہے وہ روشن ہو جائیں گے. سنیں. کورٹس اس لیے بنائے گئے کہ عام عدالتوں میں یہ پکڑے نہیں جاتے تھے, پروسیکیوشن بڑی کمزور تھی, گواہ آتے ہوئے ڈرتے تھے. حسن عسکری کو سزا ہوئی, لڑکے کو جو سول انجینئر تھا, ایک میجر جنرل کا بیٹا تھا, اس نے خط لکھا اور جنرل باجوہ اس وقت آرمی چیف تھے, کرٹیسائز کی ان کی ایکسٹینشن یہ وہ. اس لڑکے کو 5 سال سزا ہو گئی. آپ میں سے کوئی نہیں بولا. تقریباً 24-25 لوگوں کو سزائیں ہوئی. یہ چودھری اعتزاز احسن صاحب سے پوچھ رہا ہے نا اینکر. آپ میں سے کوئی نہیں بولا. یہ پوری ڈیٹیل چھپی ہوئی آج جی یہ کوئی 25 لوگ اوور دی پیریڈ آف 2-3 ایئرز جو ہوئی نہیں چل رہی ہے انٹل 2009. اب جو میں سناؤں گا آپ کو مراد سعید لطیف کھوسا اور وہ حامد میر کے جو اس وقت اپنے پاؤں کے سارے گھنگرو اس نے توڑ ڈالے ہیں ناچ ناچ کے یہ کہہ کے کہ ملٹی کورٹس کے اندر بانی تحریک انصاف کا کیس نہیں چلنا چاہیے, ملٹی کورٹس پہ کیس چل گیا تو یہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہوگا, ملٹی کورٹس پہ اگر بانی تحریک انصاف کا کیس چل گیا تو یہ پاپولر لیڈر کی توہین ہوگی, ملٹی کورٹس کے اوپر 350 مقامات کے اوپر جو تباہی و بربادی ملٹی انسٹالیشنز کی ہوئی اس کے اوپر کیس چلنے کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ملٹی کورٹس میں. اب ذرا سنیے گا آپ حیران ہوں گے. سید عادل حسین شاہ ان کو 2019 میں یہ مراد یہ حامد میر صاحب بتا رہے ہیں ڈیٹیل. احمد نواز 2020 میں سزائے موت, میر قادر 2019 میں 10 سال قید, اجمل خان 2021 میں 8 سال قید, محمد صدیق 2008 میں 11 سال قید, رجب مشتاق 2020 میں 10 سال قید. یہ تحریک انصاف کے دور میں جن کو ملٹی کورٹس میں سزائیں ہوئی ہیں. 2018 میں پی ٹی آئی کی حکومت کے دور میں 12 سال قید, عثمان اکرم کیانی 2021 میں 10 سال قید, اشفاق مسیح ان کو 2018 میں 8 سال قید, اور اسی طرح نبی فرشتہ اور آخر میں ادریس کھٹک صاحب کو 2021 میں 14 سال قید, اور حسن عسکری صاحب جو ہیں ان کو 2020 میں 5 سال قید. جو بھی مجرم ہے چاہے اب یہ سنیں چھوٹو بانی تحریک انصاف, ترتیب دینے والا, یہ پلان کرنے والا, یہ منصوبہ بندی کرنے والا, اس شخص کو قرار واقعی سزا دینے تک ہم جیسی ڈیبیٹنگ ہوئی. جو خبر ترتیب دینے والا ہے شخص ہے اس کو اٹھایا جائے گا اور ملٹری کورٹس میں اس کا ٹرائل ہوگا. مجھے تو اس چیز کا انتظار ہے کیونکہ ہم اپنے ملک کے ساتھ ہم چاہتے ہیں. تحریک انصاف یہ مطالبہ کرتی ہے کہ جس نے خبر لی تھی اس کا ٹرائل ملٹری کورٹ میں ہونا چاہیے. بالکل یہ ملٹری کورٹس میں اس کا ٹرائل ہونا چاہیے اور یہ ہمارا مطالبہ بھی ہے. اور ہم نے ڈیمانڈ یہ کی ہے کہ پرائم منسٹر خود آئے اور ہمیں جواب دے, پارلیمنٹ میں اس رپورٹ کو جمع کر دے. جب پبلک ہوگا اور پارلیمنٹ میں اس کو جمع کر دیا جائے گا ہم دیکھیں گے تو ہمیں اپنا مجرم اور غداری وطن جو ہے وہ نظر آئے گا. دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر ایسا نہ ہوا تو یہ جو انکوائری ہے اس کو بھی مسترد اب ذرا لطیف کھوسا صاحب کی سنیے گا. کر دیں گے, پھر فوج ان لوگوں کو خود اٹھائے گی. اس کی لیگل پوزیشن کیا ہے کھوسا صاحب؟ پہلی چیز دیکھیں کاشف, لیگل پوزیشن یہ ہے کہ یہ آرمی ایکٹ کے تحت یہ قابل مواخذہ ہے, قومی سلامتی کا مسئلہ ہے, اس میں آفیشل سیکیورٹی ایکٹ کا اس میں جو ہے خلاف ورزی بریچ ہوا ہے. نیشنل سیکیورٹی کے علاوہ پروٹیکشن آف پاکستان ایکٹ کے تحت بھی یہ قابل مواخذہ ہے اور یہ ہائی ٹریزن میں بھی آتا ہے یہ. اور کسی حکومت کی کھوسا صاحب مرضی کی ضرورت نہیں ہے اس میں. یہ سنیں سیڈیشن بھی آتا ہے سیکشن 124 آف پی ٹی سی. سیڈیشن میں خود جاوید ہاشمی صاحب نے ایک لیٹر صرف ایشو کیا تھا فوج کے خلاف اور وہ بھی جو ہے 10 مہینے کے 1 سال جیل میں رہے تھے اور بڑی مشکل سے ضمانت ہوئی تھی اور پھر جو ہے وہ کورٹ میں جا کے معاملہ ہوا. تو یہ اس میں کسی وفاقی حکومت کی جو آرمی ایکٹ کے تحت قابل مواخذہ ہو اس میں وفاقی حکومت کی کوئی سینکشن کی ضرورت نہیں ہوتی. کیا سنا آپ نے؟ پہلا تو جناب بانی تحریک انصاف نے
اپنے دور کے اندر 25 افراد کو 3.5 سالوں میں سول افراد کو ملٹری کورٹس کے اندر کیس چلا کے پھانسی کی سزا سے لے کے کئی سالوں کی قید کی سزائیں سنائی، جو حامد میر صاحب اپنے پروگرام کے اندر کرٹیسزم کرتے ہوئے نہیں اپریشیٹ کرتے ہوئے سوری وہ بتا رہے ہیں کہ جناب یہ ان کو سزائیں ہوئیں. حسن عسکری ایک لڑکا تھا میجر جنرل کا بیٹا، اس نے آرمی چیف کے حوالے سے خط لکھ دیا وزیر اعظم کو کہ آپ آرمی چیف کی ہر بات کو کیوں تسلیم کر رہے ہیں، اس کو ایکسٹینشن کیوں دے رہے ہیں. اس کو بھی جناب 5 سال کی قید کی سزا ہوئی اور اسے پوری قید کی سزا بھگتی سول. پھر جناب آپ کے بانی تحریک انصاف فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ سول عدالتوں سے، وہ لوگ کہ جو آرمی کی انسٹالیشن کے اوپر سویلین حملہ کرتے تھے، ان کے خلاف کیس کرنے کے حوالے سے اور ملٹری کورٹس پہ چلانے کے حوالے سے دلیل دے رہے تھے، جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ وہ کہتے تھے ان کے خلاف چلنا چاہیے. بانی تحریک انصاف کہتے تھے کیونکہ یہ سول عدالتوں سے نکل جاتے ہیں. چھوٹو بانی تحریک انصاف مراد سعید کا بھی میں نے آپ کے سامنے سنا دیا کلپ کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں، پوری قوم دیکھنا چاہتی ہے، ان کو سزا دینا چاہتی ہے. ڈان لیکس کے اوپر مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کے اوپر جو کیس ہوا، یا اس کو طارق فاطمی اور راؤ تحسین کے اوپر، تو یہ صاحب بہادر کہہ رہے ہیں آن دا بہاف آف بانی تحریک انصاف، آن دا بہاف آف دا پالیسی اینڈ نیریٹو آف تحریک انصاف، کہ ہم ہر حال میں ان کا کیس ملٹری کورٹس میں چلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. پھر جناب لطیف کھوسا صاحب، آج ذرا ان کی گفتگو سنیں، ان سب منافقوں کی، ان سب منافق اعظم کی. وہ اس وقت فرما رہے ہیں کہ جناب بالکل قانون اجازت دیتا ہے، آرمی ایکٹ اجازت دیتا ہے کہ سویلین کا اگر حملہ کریں آرمی کی انسٹالیشن کے اوپر، تنصیبات کے اوپر، عمارتوں کے اوپر، آرمی مین کے اوپر، تو جناب اس سویلین کا کیس ملٹری کورٹ میں چل سکتا ہے، چلے گا. اور پھر اس کے لیے کسی وفاقی حکومت سے اجازت لینے کی اور کسی عدالت سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ بڑے اعلیٰ ترین سپریم کورٹ کے جناب آپ کے قانون دان لائر لطیف کھوسا صاحب کے جذبات اور احساسات ہیں. اب میں ان سے پوچھوں گا کیوں پوری پاکستانی قوم سے منافقت کرتے ہو؟ اب آپ ان کے بیانات سنیں تو یہ کہتے ہیں جی ملٹری کورٹس کے اندر کیس چلے گا تو یہ بڑا ظلم ہوگا، بڑی زیادتی ہوگی. 350 مقامات، کوئی نیول بیس، ایئر بیس فضائیہ کا، کنٹونمنٹس کے ادارے، تیاروں کو آگ لگانا، آپ کی جناب ہر قسم کی تنصیبات کے اوپر حملہ کرنا، ISI کے دفتر کے اوپر حملہ کرنا، توڑ پھوڑ، قتل و غارت گری آرمی کی تنصیبات کے اوپر. اب قانون اجازت نہیں دیتا؟ اس وقت تو دیتا تھا، آج سے 3 سال پہلے، 4 سال پہلے، 5 سال پہلے. تو یہ منافقت کی سیاست ہے. کل DGISPR نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ جنرل فیض حمید کے نیٹ ورک کے ساتھ اور جنرل فیض حمید کے ساتھ جو بھی کنیکٹڈ ہوگا آرمی کے خلاف سازشیں کرنے میں، آرمی چیف کے خلاف سازشیں کرنے میں، 9 مئی کے حوالے سے ان سب کو ملٹری کورٹس پہ لے جایا جائے گا اور ان کے خلاف ملٹری کورٹس میں کیسز چلیں گے. یہ پاکستان کی ضرورت ہے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.